सुनो नाज़रीन, प्रोग्राम आज की बात के साथ में हूं इम्तियाज मीर। आज चौथा वफाकी बजट पेश हुआ है। तकरीबन 8,487 अरब रुपए का वफाकी बजट पेश हुआ है। इसमें अवाम का कितना ख्याल है रखा गया है और अवाम के लिए क्या खुशखबरी है। कराची के तरक्की के लिए तकरीबन 739 अरब रुपए रखे गए हैं। इससे पहले जो वादे किए गए थे कराची के लिए, जो पैकेजेस का ऐलान हुआ था, वो भी आपके सामने। मजदूर की कम अज कम उजरत 20,000 रुपए मुकर्रर की गई है। आज ये भी कहा गया है मोबाइल फोन पर टैक्स 12 से कम करके 10% किया गया है। और जिस तरह आज अपोजिशन ने एक शोर शराबा किया और बिलावल साहब ने, चेयरमैन ने कहा है कि वजीर खजाना का बजट ऐसे लग रहा था जैसे किसी और मुल्क का ये बजट पेश कर रहे हैं। गवर्नमेंट कही रही है कि ये तरक्याती बजट है, अवामी बजट है, अवाम का कितना ख्याल है ये आपको खुद पता है। इसी को पर अपने स्टूडियो में दावत दिया मोहतरम जनाब बैरिस्टर अली तार, तज्जिया निगार हैं और एकेडमिक हैं और कानूनदान है। सर मैं आपको वेलकम करता हूँ। उसी के साथ मोहतरम जनाब वीजी कोहली साहब मामून खुसूसी वजीर आला सिंध है, उनके पास मिनिस्ट्री का पोर्टफोलियो ह्यूमन राइट्स का। सर मैं आपको वेलकम करता हूँ अपने शो। सर ये बजट आपके सामने है, अवाम का कितना ख्याल रखना है? अवामी बजट था या अमीर तबके को रिलीफ दिया गया, गरीब को नहीं दिया, क्या कहें? सर सबसे पहले तो मैं ये समझता हूँ, आप मुझसे बेहतर जानते हैं कि इमरान खान की जो हुकूमत है वो यू टर्न के उसका नाम है यू टर्न सरकार पड़ गया। और 3 हफ्ते पहले उन्होंने वजीर फाइनेंस मिनिस्टर भी और फाइनेंस सेक्रेटरी भी तब्दील कर दिए। कहते हैं नेवर चेंज योर हॉर्सेस इन मिड स्ट्रीम, लेकिन कर दिया। अलबत्ता एक बात है, मैं समझता हूँ ये जो यू टर्न लिया है ये शायद एक राइट टर्न पहली दफ़ा खान साहब का हो गया है। अब इनका भरोसा कोई नहीं है कि आगे देखे ना 2 हफ्ते बाद, 3 हफ्ते बाद, 2 महीने बाद, 3 महीने बाद दोबारा कोई मिनी बजट लाके इसका मलिया मेट कर दें तो बात डिफरेंट है। लेकिन शुक्र है कि एक नई सोच आई है कि हमने ग्रोथ की तरफ जाना है। बहुत हो गई कंसोलिडेशन, बहुत प्रेशर आपने डाल दिया, टैरिफ्स इंक्रीज कर दिए, इन्फ्लेशन आसमान पे ले गए, ग्रोथ की तरफ जाएं, लोगों की रियल इनकम्स में इजाफा होना चाहिए। मगर सर इसके अंदर 2 बातें हैं जो मैं समझता हूँ अहम है और जो करनी चाहिए। पहली बात तो ये है कि जो इन्फ्लेशन का रेट है वो आपने 6.5% प्रोजेक्टेड रखा। अगर बजट वाले दिन ही वो 8.2% चेंज कर दिया गया तो इसका मतलब है अगले साल तक जो हमेशा से होता आया है वो फिर 11-12% पे पहुंच जाएगा। अगर बात इस नहज पे पहुंची, मैं आपको बता रहा हूँ ये पाकिस्तान के लोग सड़कों पे निकल आएंगे, ये और ये हुकूमत का और जमहूरी सिस्टम का पूरे का ही जो है ना डब्बा गोल हो जाएगा। तो इन चीज़ों को ज़रा देखें। नंबर 2 बात सर ये है कि एक फिर वो पीपल्स पार्टी दौर हो या नून लीग दौर हो या PTI दौर हो, वही बात दोबारा है कि PSDP में जो पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट है उसका फेडरल हुकूमत ने जो पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट करनी है वो कम है और डिफेंस बजट दोबारा से ज़्यादा है। तो इस दफ़ा दोबारा आप इंफ्रास्ट्रक्चर पे कम डेवलपमेंट करेंगे, टैंकें ज़्यादा खरीदेंगे, अब जो वो फाइटर जेट्स हैं वो ज़्यादा खरीदेंगे, क्लाशनकोव ज़्यादा खरीदेंगे। तो एक स्ट्रेटेजिक लेवल पे हम पता नहीं क्यों इस चीज़ को आउटग्रो नहीं कर सक रहे कि ये जो एडवांस दुनिया है इसके अंदर सिक्योरिटी स्ट्रेटेजी तब्दील हो चुकी है और आपने नए तरीके से सोच रहे हैं। जैसे बाकी ममालिक सिक्योरिटी के ऊपर एक नए तरीके से सोच रहे हैं, इकोनॉमी को स्ट्रॉन्ग किया जाए, अलायंसेस को स्ट्रॉन्ग किया जाए। ये रॉ पावर वाली दुनिया नहीं रह गई। सर फाइनली तीसरी बात ये है कि अगर आप देखें कि हुकूमत के पास रूम कितना था, एक नया वजीर खजाना आया, देखे ना 3,000 अरब से ज्यादा आपने डेट सर्विसिंग करनी है, इंटरेस्ट पेमेंट्स करनी है, ठीक है। पीछे आपके पास 3,000 अरब का फिर फिस्कल डेफिसिट भी बच गया। अब आपने कहाँ स्पेंड करना है, कैसे करना है, ये मैं समझता हूँ बड़े मुश्किल एक फैसले हैं। लेकिन एटलीस्ट आज जो बजट पेश किया है मैं समझता हूँ, हालांकि आम बंदे को कोई रिलीफ नहीं मिला, लेकिन इस हुकूमत की जो कारकर्दगी रही कि इकोनॉमी को श्रिंक कर दो, चीज़ों को छोटा कर दो, IMF के कहने के ऊपर मुल्क का सत्यानाश कर दो। मैं समझ रहा हूँ कई चीज़ों के ऊपर अब IMF को थोड़ा बहुत टफ टाइम दे रहे हैं। अलबत्ता मैं ये नहीं समझता कि ये 10% जो सैलरीज में इंक्रीज, मैं इस पे आऊंगा 10% पे आऊंगा। मैं पहले आपकी तरफ, सर अपोजिशन ने वीर जी साहब जी बजट के दौरान शोर शराबा किया, बजट को ना मंजूर किया और इस बजट को रद्द किया है, क्या कहेंगे? देखो जजमीर साहब आपकी मेहरबानी, सिंध गवर्नमेंट जाहिर है सिंध के अवाम की और सिंध के मफाद की बात करेगा।
تو ہمارا اس لیے کہ دیکھو اس سے پہلے ہمیشہ یہ ہوتا رہا, ہر بجٹ میں یہ ہوتا رہا کہ 25-30 ارب کی 25-30 اسکیمیں ہر بجٹ میں سندھ کی ہوتی تھیں, کیونکہ سندھ وہ صوبہ ہے جو 70% ریونیو یہاں سے کلیکٹ کر کے دیتا ہے. تو اس میں کوئی شک نہیں ہے, اور یہ فگر اور ہر سال کے فگر ہیں کہ 70% ریونیو یہاں سے آمدن یہاں سے نکلتا ہے سندھ سے. اچھا, اب میں آپ کو بتاؤں کہ جب سے یہ حکومت آئی ہے, عمران خان کی حکومت آئی ہے 3 سال سے, 2018 کے بعد ابھی کے فگر آپ کو بتاؤں کہ جو 25-30 ارب کی 25-30 اسکیمیں ہر سال ہوتی تھی سندھ کی, وہ کم کرتا گیا. کیسے؟ 2017-18 جو ہے اس میں 27 اسکیمیں تھی 27 ارب کی, 2018-19 میں 22 اسکیمیں تھی 14 ارب کی, کم کی, پہلے 27 کے بعد 14, اس کے بعد پھر 19-20 میں 13 اسکیمیں تھی 8 ارب کی, اور پھر 20-21 جو ابھی گزرا ہے اس میں صرف 6 اسکیمیں تھی 5 ارب کی. اب مجھے بتائیں کہ آپ اس کے بعد اب دیکھیں کہ نیشنل ہائی وے اتھارٹی جو ہے اس میں سب سے زیادہ کے پی کے, حالانکہ اگر آبادی کے حساب سے دیکھا جائے تو پھر پنجاب کو جانا چاہیے تھا, اور اگر رقبے کے حساب سے دیکھیں تو بلوچستان کو جانا چاہیے تھا. کے پی کے کو دیا ہے این ایچ اے میں 42 ارب, اور پنجاب کو دیا ہے 32 ارب, اور سندھ کو کتنا دیا آپ کو پتا ہے؟ 7 ارب. تو مجھے بتائیں کہ اتنی بڑی زیادتی کیسے؟ آئی ایم ایف این ایف سی ایوارڈ ہے, سارا کچھ ہے, 70% آپ کو ریونیو یہاں سے جنریٹ کرتے ہیں, اس کے باوجود کلیکشن آپ کرتے ہیں. ٹھیک ہے, میرے ساتھ ٹیلی فون لائن پہ مرزا اشتیاق معروف صنعت کار ہیں, کالمنسٹ ہیں, رائٹر ہیں, موروکو کے کونسلیٹ جرنل ہے, اور سینئر وائس پریزیڈنٹ ایف بی سی سی آئی کے. سر میں آپ کو ویلکم کرتا ہوں اپنے شو میں. تھینک یو سو مچ. سر بجٹ میں آپ نے کیا دیکھا؟ کوئی آپ ایک تو سیاستدان بھی ہیں سر, پی ایم ایل این کے رہنما بھی, کوئی عوامی ریلیف دیکھ رہے ہیں اس بجٹ میں سر؟ کوئی عوام کو خوشخبری ہے اس بجٹ میں؟ ڈس اپوائنٹنگ یہ بجٹ ہے, کیونکہ آپ نے لوگوں سے کہا تھا کہ آپ کو بہت ریلیف ملے گا, اور صرف ایک ریلیف جو آپ کو نظر آ رہا ہے وہ یہ 10% آپ نے جو اضافہ تنخواہوں میں سرکاری ملازمین کی اور پینشن میں کیا ہے, جبکہ ہماری جو چیزوں کے پرائزز ہیں, جو مہنگائی ہے, جو انفلیشن ہے, وہ ڈبل ڈیجٹ کے اندر آ گیا ہے. جو چیز میاں نواز شریف صاحب کی حکومت کو جب گھر بھیجا گیا تھا, جو چیز تھی اس سے ڈبل ہو گئی ہے. تو کم سے کم 25% یا 20% اس کے اندر وہ ہونا چاہیے تھا جو حکومت نے کیا. دیکھیے حکومت کیا کر رہی ہے کہ لوگوں کو ایک بار پھر گمراہ کرنے کی کوشش کر رہی ہے. ایک تو یہ 3.9% جی ڈی پی کو ایسے بنا کے پیش کیا جا رہا ہے کہ پاکستان میں اب دودھ کی نہریں بہ جائیں گی. آپ کو امتیاز سن کے بڑی حیرانی ہوگی کہ سب سے لوئسٹ جی ڈی پی ہے. چائنا کی 12% جی ڈی پی آئی ہے, دوسرے ممالک کے 7% جی ڈی پی آئی ہے, اور آئی ایم ایف اور ورلڈ بینک نے یہ کہا ہے کہ اگر پاکستان غربت میں کمی لانا چاہتا ہے تو اس کو ہر قیمت پہ 7% جی ڈی پی آپ کو لانی پڑے گی. اور یہ جو ہمارے سے کہا جا رہا ہے کہ ہم نے کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کم کر دیا ہے, 25 بلین کی ہماری جناب ٹوٹل ایکسپورٹس ہوئی ہیں اور 50 بلین کی ہماری امپورٹ ہوئی ہے. یعنی کہ یہ جو اب کیا ہوا ہے کہ صرف ایک چیز جو ہے پورے اس میں اچھی ہوئی ہے, وہ ہماری ریمیٹنسز جو ہیں وہ تقریباً 27 بلین کو کراس کر گئی ہیں, جس کا کریڈٹ پی ٹی آئی حکومت کو نہیں جاتا بلکہ اس کا کریڈٹ ایف اے ٹی ایف کو جاتا ہے, جنہوں نے اتنی سختی کر دی ہے کہ اب لوگوں کے لیے ہنڈی یا حوالے کے ذریعے اپنے رقم بھیجنی ناممکن ہو گئی ہیں. اس کے علاوہ یہ ہوتا تھا کہ جو لوگ دبئی سے آیا کرتے تھے وہ اپنے ساتھ کیش ڈالر وغیرہ بھی لایا کرتے تھے. یہ تمام چیزیں بند ہو گئی ہیں, مگر یہ مت سوچیں کہ اگلے سال جو ہے وہ پھر آپ کو 27 بلین کا اس کے اندر جو ہے اضافہ ہو جائے گا. سر ایک اور چیز, کراچی کے لیے تقریباً 739 ارب روپے رکھے گئے, اس کو کس طرح دیکھ رہے ہیں؟ اس سے پہلے بھی پیکیجز کا اعلان ہوا ہے, کیا دیکھ رہے ہیں اس کو؟ دیکھیے 1000 ارب کا تو اس وقت پرائم منسٹر صاحب جب پاکستان میں آئے تھے اور پیپرز لہراتے ہوئے آئے تھے, اور وہ یہ کہہ رہے تھے کہ ہم یہاں پہ خرچ کریں گے, سندھ میں کریں گے, کراچی میں کریں گے, جس کے بعد کچھ نہیں ہوا. دوسری وجہ یہ ہے کہ اس بار پی ایس ڈی پی جو ہوتا ہے جو سب سے امپورٹنٹ ایک کمپوننٹ ہوتا ہے جس کو ہم ڈیولپمنٹ فنڈز کہتے ہیں, پی ایس ڈی پی. اس بار انہوں نے جب میاں نواز شریف صاحب کو گھر بھیجا گیا تو 1000 ارب پی ایس ڈی پی کا تھا, جو کم کر کے لاسٹ ایئر 700 کر دیا تھا, اور اب 900 کے پر آئے ہیں. دیکھیے پی ایس ڈی پی یہ ہوتا ہے کہ اس سے لوگوں کو ملازمتیں بھی ملتی ہیں, کیونکہ جب آپ کام کریں گے, انفراسٹرکچر کا کام ہوں گے تو اس میں لوگوں کو جاب بھی ملیں گی. پھر یہ کیا کرتے ہیں
کہ لوگوں کو خوش کرنے کے لیے 900 بلین رکھ دیتے ہیں، مگر جب خرچ کرنے کا مقصد آتا ہے تو کیا کرتے ہیں کہ پی ایس ٹی پی فنڈ جو ہے اس کو کبھی کرونا میں یوز کر دیا جاتا ہے، اس کو دوسرے میں یوز کر دیا جاتا ہے. اور آپ یہ سن کے بڑی حیرانگی ہوگی کہ لاسٹ ایئر بھی 700 بلین رکھا گیا تھا، 50-60% سے زیادہ کنزیوم ہی نہیں ہوا، یعنی کہ پروجیکٹس نہیں آئے. اب پرابلم ہو رہی ہے کہ وہی پروجیکٹ جو آپ نے کنسیو کیے تھے، جب اس کو آپ کمپلیٹ کرنے 1 سال بعد جائیں گے، قیمت جو ہے وہ دگنی ہو چکی ہوگی. صحیح. آپ ٹیلی فون لائن پہ رہے ہیں مرزا صاحب. برسے صاحب 10% سیلری بڑھی ہے، مہنگائی بے روزگاری اس سے کہیں گنا زیادہ ہے. 10% اس کو 30% پہ 20% پہ 25% پہ لے کے جاتے، کیا کہیں گے؟ سر سب سے پہلے بیگ صاحب کو السلام علیکم. میں آپ کی بات سے بالکل ٹھیک ایگری کرتا ہوں، آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں کچھ انڈیکیٹرز ایسے ہیں جس کے اندر اس حکومت نے کام کیا. دیکھیں جو فیئر ہے وہ ان کو دے دیتے ہیں نا. وہ کیا ہے جی کہ کرنٹ اکاؤنٹ بہتر ہوا ہے، فسکل ڈیفیسٹ جو ہے وہ کم ہوا ہے، اور جو کچھ انڈیکیٹرز اس طرح سے بہتر ہوئے ہیں، ریزروز بڑھے ہیں، فورن ریزروز بڑھے ہیں. بٹ البتہ جو عام ایک پاکستانی کا مسئلہ ہے نا وہ یہ نہیں ہے. آدھی آبادی غربت کی لکیر سے نیچے ہے، انفلیشن بے تحاشا ہے، ریئل انکمز آ نہیں رہی. تو اس بات کے اندر کوئی شک نہیں ہے کہ یہ جو 10% انکریز آپ نے کیا وہ بھی آج 3 سال بعد، اور وہ بھی اس وجہ سے کیونکہ وہ احتجاج کے دہانے پہ کھڑے ہوئے تھے، اس وجہ سے آپ نے کر دیا ہے. تو وہ آپ نے صرف اور صرف ایک لالی پاپ دیا اور کچھ نہیں کیا. لیکن میر صاحب اس کے اندر اس کو بھی دیکھنا پڑے گا کہ جس ملک کے اندر 3000 ارب سے اوپر ڈیٹ سروسنگ پہ چلا جائے گا، جس ملک کے اندر تقریباً 1170 ارب روپے جو ہے وہ ڈیفینس سیکیورٹی سچویشن کے اوپر چلا جائے گا، تو پھر پیچھے کتنا روم بچتا ہے حکومت کے پاس، اس کو بھی ذرا دیکھنا پڑے گا. البتہ میں اتنی بات سے آپ کی اور بیگ صاحب کی بھرپور ایگری کرتا ہوں کہ یہ جو 10% کا انکریز کیا ہے 3 سال ویٹ کرانے کے بعد، یہ مذاق کیا ان لوگوں نے ایک. اور چلیں پھر بھی ان کو تو جو حکومتی جو ملازمین ہیں ان کو تو پھر بھی 10% مل رہا ہے. جو بیچارے پرائیویٹ سیکٹر میں ہیں ان کے ریئل انکمز کو آپ امپروو کرنے کے لیے آپ کیا اقدامات کرنا چاہ رہے ہیں؟ ٹھیک ہے ہم نے یہ سن لیا کہ آپ بڑی ایگریسو گروتھ کی طرف جانا چاہ رہے ہیں، آپ کہہ رہے ہیں کہ آگے جا کے ریئل انکمز ہم بڑھا دیں گے، لیکن اس میں بھی کم از کم آج اگر آپ وہ میکرو اکنامک سٹیپس لینا شروع کرتے ہیں تو 6 مہینے 8 مہینے 1 سال کی بات ہے. ٹھیک ہے. ان دا مین ٹائم یہ لوگ کیا کریں جو بھوک کے بیچارے. آپ بیگ صاحب آپ کو خود پتا ہے جی ڈی پی گروتھ جو ہے، جو آئی ایم ایف اور ورلڈ بینک کی جو ہے وہ الگ دے رہے ہیں، گورنمنٹ الگ، اسٹیٹ بینک الگ، ان میں فرق آ رہا ہے. سر کیا کہیں گے؟ اور 10% سے سر مہنگائی بے روزگاری آپ کے سامنے، افراط زر انہوں نے جو رکھا ہے ٹارگٹ رکھا ہے وہ 8% رکھا ہے، کیا کہیں گے؟ ٹیلی فون لائن پہ ہیں بیگ صاحب؟ ٹھیک ہے، ٹیلی فون لائن پہ ڈراپ ہوئی ہیں. ٹھیک ہے، اپنا ویر جی صاحب 10% اور سبسڈی کے لیے بھی انہوں نے تقریباً 530 ارب روپے رکھے ہیں. افراط زر کا جو انہوں نے ٹارگٹ رکھا ہے وہ 8% رکھا ہے. سر پہلے بھی ان کے جو چیزیں ہیں، گورنمنٹ کا ایک موقف، اسٹیٹ بینک کا دوسرا موقف، آئی ایم ایف اور ورلڈ بینک کا دوسرا، جی ڈی پی گروتھ پہ کیا کہیں گے؟ امتیاز صاحب پچھلے 1 سال سے جس طرح وہاں کے وفاقی ملازمین جس طرح پروٹیسٹ کر رہے ہیں، آج بھی وہ پروٹیسٹ کر رہے تھے، آج بھی ان کو جوتے پڑے ہیں. 10% انہوں نے بڑھایا ہے، جبکہ مہنگائی کتنا % بڑھی ہے یہ بھی تو آپ دیکھیں نا. 400 گنا دوائیاں بڑھی ہیں، ہر چیز بڑھی ہے. اور یہ خود کہتے رہے ہیں کہ بھائی یہاں کپاس کی فصل اچھی ہوئی، گنے کی فصل اچھی ہوئی، گندم کی فصل اچھی ہوئی، لیکن ان کے ریٹ نہیں گر رہے، ریٹ اس سے آگے جا رہے ہیں، آگے سے آگے بڑھ رہے ہیں. پھر مافیا آتے ہیں، پھر چلے جاتے ہیں. لیکن مجھے بتائیں کہ آپ نے جو 3000 ارب جو خسارہ ہے اس کو آپ نے کہاں سے دینا ہے؟ ٹھیک ہے، میں آتا ہوں، یہ بڑا اہم کا ہے. 3000 ارب روپے کے خسارے کی جو بات کی ہے وہ بھی آپ نے بڑی اہم کی ہے. بریک کا ٹائم ہو گیا ہے، بریک کے بعد آتے ہیں، ڈسکشنز کو یہیں سے بڑھاتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. آج بجٹ پیش کیا گیا ہے، وفاقی بجٹ، تقریباً 8487 ارب روپے کا وفاقی بجٹ پیش کیا گیا ہے. اس میں عوام کا کتنا خیال رکھا گیا ہے، عوام کو کتنا ریلیف ملا ہے. عوامی بجٹ، ترقیاتی بجٹ، بڑے بڑے دعویٰ اس گورنمنٹ نے کیے ہیں. چوتھا یہ ان کا بجٹ تھا، آج پیش کیا گیا ہے. اور تقریباً 10% جو ہے نا سیلری انکریز ہوئی ہے، وہ پینشن کے لوگوں کے حوالے سے. ٹیلی فون لائن پہ میرے ساتھ معروف بزنس مین ہیں اور سابق چیمبر کے، کراچی چیمبر کے پریزیڈنٹ بھی ہیں، تعارف اور تعریف کے محتاج نے، AQ خلیل صاحب میرے ساتھ ٹیلی فون لائن پہ. سر میں آپ کو ویلکم کرتا ہوں اپنے شو میں.
बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। सर 2-3 चीजें बड़ी अहम हुई हैं कराची से ताल्लुक है आपका, मेरा, जितने भी लोग यहां बैठे हुए हैं। एक तो ये कि 10% सैलरी इंक्रीज हुई है। एक चीज, कराची के लिए तकरीबन 739 अरब रुपए रखे गए हैं, क्या कहेंगे जनाब? जनाब, सबसे पहले तो कराची वालों को बहुत बहुत मुबारक, और खास तौर पर जो मुलाजमीन हैं उनको पसंद तो नहीं आ रहा 10% का, लेकिन बहरहाल तो इजाफा है, उनको भी बहुत बहुत मुबारक। बात यह है कि हमारे मुल्क में इस वक्त जो आमदनी और अखराजात का तनासुब है, सही, उसकी वजह से शायद गवर्नमेंट के पास इतना रूम नहीं है कि वो एक साथ तनख्वाहें बढ़ा दे। लेकिन कराची का जहां तक ताल्लुक है, आपने बिल्कुल सही निशानदेही की। कराची वालों ने 1100 अरब रुपए का हुकूमत का एक पैकेज था और वो मुंतजिर थे कि कराची शहर बदकिस्मती से, कल एक रिपोर्ट आई है उसमें ये है कि 7वां शहर है जो ना रहने के काबिल करार दिया गया है इंटरनेशनल भी। तो हम समझते हैं, हम सबका एक फर्ज है सिंध के बाशिंदे होने के नाते, कराची होने के नाते, कि कराची क्योंकि हब है, इकोनॉमिक हब है, इसकी रिवाइवल के लिए वफाकी हुकूमत भी, सूबाई हुकूमत भी और हम सब भी इसमें किरदार अदा करें। अब ये जो हुकूमत ने 739 रुपए का कहा है और कराची की बेहतरी के लिए 98 का अलग है, 1 अरब रुपए अलग हैं, अगर वो कराची को मिल जाते हैं, यहाँ ट्रांसपोर्ट आ जाती है, यहाँ दीगर ज़रूरियात हमारी जो हैं कराची शहर की, नाले सफाई है, कचरा है और बहुत सारे मसाइल हैं, अगर वो सही हो जाते हैं, सड़कें बन जाती हैं, तो मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि इससे न सिर्फ बेहतरी होगी, रोजगारी में रोजगार बढ़ेगा, कारोबार बढ़ेगा, लोगों को अमन और सुकून मिलेगा और उसके नतीजे में कराची एक बार फिर जो है वो रोशनियों का शहर बनेगा और पाकिस्तान की तरक्की में अपना किरदार अदा करेगा। क्यों खलील साहब, इससे पहले भी जिस तरह 1100 अरब रुपए, इससे पहले भी एक पैकेज, उसके बाद भी सखर में एक ऐलान हुआ, उस पैकेजेस का क्या हुआ? सिंध और कराची सबसे बड़ा शहर है। 162 अरब का ऐलान किया था वजीर आजम ने। हाँ सर। इससे पहले जितने भी हैं, परवेज मुशर्रफ साहब हों तो, जियाउल हक साहब हों तो, और अब बेनजीर भुट्टो हों तो, सबने अपने अदवार में ऐलानात किए। मसला असल में ये है कि ये रकम बजट में नहीं आती थी। सही। इसमें जरा फर्क ये है कि ये इस दफा बजट में आ गई है। ऐलानात करने के बाद अमूमन ये कहा जाता है। और दूसरी एक बहुत बड़ी बात ये है कि जो हमारे MNAs हैं कराची के, उनको ये किरदार अदा करना चाहिए। MQM भी फेल हुई, उसने भी ये किरदार अदा नहीं किया। अब PTI का इम्तिहान है, क्योंकि ये एलोकेशन होती है मुंतखब नुमाइंदों की कि वहां जाके वो किस तरह किसी शहर का केस पेश कर रहे हैं। PSDP का देखें 650 अरब से 900 अरब इन्होंने कर दी, तरक्याती जो है, मुख्तलिफ चीजें हमें रिक्वायर्ड है। मसलन KE जो है एक डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी है यहाँ पर, जबकि ये जो शहर है ये 10 शहरों से बड़ा शहर है। यहाँ कम से कम मोबाइल कंपनियों की तरह 10 डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियां अगर KE की तरह की बने तो आपका बिजली का मसला हल हो जाएगा। मुकाबलेबाजी जब इनके अंदर होगी, सर्विस ये प्रोवाइड करेंगे। लेकिन वो कहते हैं कि जी क्योंकि जब उजारादारी हो जाती है किसी चीज में तो फिर वो ये काम नहीं होता। इसी तरीके से गैस के भी बड़े मसाइल हैं हमारे यहाँ, जो छोटे इलाके हैं। अब ये गरीबों के लिए बजट कैसा होगा, अमूमन एक सवाल लोग करते हैं, उम्मीदें लगाए बैठे होते हैं। तो जब फंड होते हैं गवर्नमेंट के पास और उसकी वाकई इस्तेमाल भी अगर सही हो जाए तो फिर उन तक उसके समरात भी पहुंचते हैं। जरूरत इस बात की है कि फंड की एलोकेशन भी कोई बहुत बड़ा कारनामा नहीं है, इसका इस्तेमाल होना बड़ा काम है। अभी कल खबर मैंने पढ़ी कि सिंध का 60% तरक्याती बजट इस्तेमाल नहीं हुआ। अगर ये वाकई नहीं हुआ तो फिर ये भी सोचने की बात है कि ऐसे एलोकेशन का फायदा क्या कि जिसको आप पैसे ना दो या इस्तेमाल ना करो। आपकी बात बिल्कुल सही है खलील साहब, मैं वही पूछ रहा हूं ना, ये 739 अरब रुपए इस्तेमाल कैसे होंगे? इस्तेमाल होंगे, कर सकेंगे? देखें, जो सूबा सिंध की हुकूमत और वफाकी हुकूमत के दरमियान जिस किस्म की महाजाराई चल रही है, उसमें एक बड़ा सवाल यहाँ पे ये पैदा होता है, सवालिया निशान, कि वाकई ये फंड कहीं जो हैं वो एक सवालिया निशान ना बन जाए। मेरा ज़ाती तौर पर ख्याल ये है कि ऐसे मंसूबे जैसे K4 का मंसूबा है, जो कौमी एक मंसूबे हैं, सड़कें हैं, या ऐसे मंसूबे जिस पे वफाक को जो है वाकई सोचना चाहिए,
सिंध हुकूमत को भी कोऑपरेट करना चाहिए, और यहाँ पर ये बात मामलात ये हैं कि जी पहले ये अदा करो, ये करो, इन दोनों हुकूमतों को सजीदगी का मुजाहरा करना चाहिए। और अगर इन दोनों में एक पेज पे अगर आ गए तो ये रकम भी इस्तेमाल हो जाएगी और रकम आ भी जाएगी। और अगर इनका ही आपस में इख्तलाफ रहा तो फिर जाहिर है कि वो उनके पास भी जवाब बन जाएगा। और आपको पता है कि सूबे जो दूसरे हैं वो तो मुंह खोल के बैठे होते हैं सही। भाई हमारी फलानी मुतालबा पूरा करो, फलाना मुतालबा पूरा करो, और उसकी डेट आ रही है और ये है वो है। तो वो जिम्मेदारियां अगर इन्होंने निभाई अपनी और समझ के निभाई कि जी हमने सूबे की तरक्की के लिए, कराची की तरक्की के लिए मिल के काम करना है, तो ऑब्वियसली ये फंड भी इस्तेमाल होगा और आएगा भी। और आप देखेंगे कि पिछली जो तारीख है उससे हो सकता है हटके कोई काम हो जाए। ठीक है सर, टेलीफोन लाइन पर है बैरिस्टर साहब, जिस तरह का यूटिलाइजेशन, इस्तेमाल इसका करना बहुत ही जरूर होगा, क्या आपको लग रहा है? सर इसमें कोई शक नहीं है, और दिस इज अ वेरी सैड फैक्ट कि आप अपनी फेडरल गवर्नमेंट देख लें या प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स देख लें, चारों, उनमें बहुत से प्रोजेक्ट्स ऐसे होते हैं जहाँ पे वो पैसे जो एलोकेट होते हैं अल्टीमेटली वो रिपैट्रिएट हो जाते हैं, क्योंकि वो जो है उसके ऊपर काम ही नहीं होता। तो काम करना बहुत जरूरी है, इस बात में कोई सर शक ब्रेक का नहीं टाइम हो गया, बड़ी मेहरबानी IQ खलील साहब, आपने टाइम दिया ना, ब्रेक का टाइम हो गया, ब्रेक के बाद आते हैं। वेलकम। हाँ बैरिस्टर साहब, आप कुछ कह रहे थे, मैंने जो यूटिलाइजेशन की बात की थी उसके ऊपर आप कह रहे थे, क्या कहें? जी सर, मैं यही कह रहा था कि ये बड़ा एक सैड फैक्ट है, अनफॉर्चुनेट फैक्ट है कि बेशक वफाकी हुकूमत हो या चारों सूबाई हुकूमतें हों, बहुत से प्रोजेक्ट्स ऐसे होते हैं जिनमें पैसे अल्टीमेटली रिपैट्रिएट हो जाते हैं, यानी उनकी एलोकेशन तो ज़रूर होती है लेकिन वो पैसे खर्च ही नहीं हो पाते। और इसके अंदर 2 या 4 चीज़ें हैं जो अब हमें देखनी पड़ेंगी, जो अब किसी हद तक अपोजिशन और हुकूमत भी इन लोगों को मिलकर इसके ऊपर काम करना पड़ेगा। एक तो ये है कि नैब के डर की वजह से ब्यूरोक्रेसी काम करने को तैयार ही नहीं है, तो जब तक वो काम करने को वो कहते हैं हमको पैसे खर्च करेंगे, कल को नैब आके हमें पकड़ लेगा, खुदा ना खास्ता, देखिए रिस्क तो हर चीज़ में होता है ना, कल को वो आके हमें पकड़ लेंगे। तो बहुत सी चीज़ें ठीक करने वाली तो हैं। अलबत्ता ये आपका कंसर्न बिल्कुल ठीक है कि PSDP के अंदर आप अमाउंट तो एलोकेट कर देते हैं, कुछ प्रोजेक्ट्स उसको एग्जॉस्ट कर देते हैं, बहुत से प्रोजेक्ट्स ऐसे होते हैं जहाँ वो एग्जॉस्ट नहीं होती। ये अगर कोई नया एक इमरान खान साहब कर दें कि वो PSDP वाकई एग्जॉस्ट हो जाए, तो मैं समझता हूँ कि ये बड़ी एक कामयाबी होगी इस हुकूमत की। इसी तरह जो जिम्मेदारी है वो सिर्फ वफाकी हुकूमत की नहीं, देखिए जो फार्मूला सेट है उसके तहत 900 बिलियन फेडरल ने खर्च करना है, बाकी सारा सूबों ने खर्च करना है। 55% ऑलरेडी सूबों को दे दिया गया है, वो तो सूबे ने खर्च करना है सारों ने। तो सूबों की भी ये जिम्मेदारी बनती है कि जो PSDP वो अपने बजट्स में अब अलॉट करेंगी, क्योंकि अब चारों सूबों ने भी अपने अपने बजट्स अनाउंस करने हैं, तो उसके अंदर उनके ऊपर भी ये जिम्मेदारी बनती है कि उसको पूरी तरह से एग्जॉस्ट करें। ये जब पैसे एलोकेट होते हैं तो ये इनकी आईनी, कानूनी, इखलाकी जिम्मेदारी है, ये पैसे लोगों पे खर्च करने के लिए दिए जाते हैं। अगर आप उसे खर्च नहीं करेंगे वो अल्टीमेटली रिपैट्रिएट हो जाते हैं, ना लोगों का कोई फ़ायदा होता है, ना जिस वजह से वो अलॉट होते हैं वो काम पूरा होता है। और मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान के लोगों के साथ बड़ी संगीन ये एक ज़्यादती होती है। ठीक है, ये जो कह रहे हैं कि नेब का एक खौफ रहता है, 3 साल का अरसा इस गवर्नमेंट का गुजर चुका है और अभी तकरीबन 2 साल है, रिलीफ तो आपके सामने है जो आवाम को मिला। और जो आज बजट ये पेश किया, बजट में, वफाकी बजट में मोबाइल कॉल्स, इंटरनेट पैकेजेस महंगे होंगे, बजट में इलेक्ट्रिक और 850 सीसी गाड़ियां सस्ती होंगी, क्या कहेंगे? देखें, ये बात तो बिल्कुल इससे मैं एग्री करूंगा कि ब्यूरोक्रेसी के अंदर ये बहुत खौफ है, डर है, और बहुत सारी स्कीमें अभी तक कोई हाथ लगाने को तैयार नहीं है, कोई काम करने, ये फैक्ट है। दूसरी बात ये कि देखो, ये बात होती है जब भी हम सिंध की या सिंध के जो शेयर उसको मिलना चाहिए उसकी बात करते हैं, तो 2 चीज़ें आती हैं। कहते हैं देखो हमने कराची पैकेज दे दिया, या फिर वो कहते हैं जी सिंध को इसलिए नहीं दे सकते कि सिंध की हुकूमत करप्ट है। तो ये जो जवाज़ है, इसको जवाज़ को जो इमरान खान के उसके नज़रिए और उसकी सोच के तनाजुर में देखा जाए, तो ये वही बात हुई कि हम कहें कि इमरान खान और वफाकी गवर्नमेंट चोर है, इसलिए हम टैक्स कलेक्शन नहीं करते, और 70% जो यहाँ से रेवेन्यू जनरेट होता है हम कहते हैं भाई नहीं कलेक्शन करते क्योंकि आप चोर हैं। तो ये कोई जवाज़ नहीं है, जिसका शेयर है जो उसको देना चाहिए। नंबर 2 कि जो आपने अभी कहा ना कि देखो पहले आपने कहा कि 10% मोबाइल कीमतें कम हुई, अच्छा, लेकिन उस नंबरिंग गेम में देखें कि आप 3 मिनट के बाद जो कॉल है उस पर भी चार्जेस अलग होगा, इनकमिंग कॉल पे भी अलग होगा, और जो इंटरनेट इस्तेमाल करेगा उस पर भी चार्जिंग अलग होगी। तीसरी बात ये कि देखो, ये पिछले 3 सालों से जितने भी रेलवे के हादसा होते हैं, जितने भी हादसा होते हैं, उसमें वफाकी वजीर से लेके प्राइम मिनिस्टर तक
سبھی ایک بات کہتے ہیں, دیکھو پچھلے 25 سال سے ریلوے پہ کوئی کام نہیں ہوا, پچھلے 3 سال گزر گئے, انہوں نے بھی بجٹ میں کوئی ریلوے کے لیے کوئی, یہ کہتے ہیں کہ ٹریک خراب ہو گیا 25 سال پہلے چینج کر دینا چاہیے تھا, انہوں نے بجٹ میں کوئی چیز نہیں رکھی. مسئلہ یہ ہے کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب پنجاب گورنمنٹ وفاقی گورنمنٹ کو 15 اسکیمیں لکھتا ہے تو جواب میں اس کو 18 ملتی ہیں, 20 ارب زیادہ ملتے ہیں. سندھ گورنمنٹ, یہ کراچی پیکیج اور یہ نہیں ہے, بات سندھ کی ہے. سندھ گورنمنٹ, سندھ کا سی ایم یہاں سے 27 اسکیم لکھتا ہے اور اس کو 0 ملتا ہے, ایک بھی اسکیم نہیں ملتی. اور پھر وزیر اعلیٰ سندھ کہتا ہے کہ میں نے مبارکباد دی پنجاب کے وزیر اعلیٰ کو کہ آپ اسکیمیں لینے میں کامیاب ہو گئے, آپ کو 20 ارب لکھنے سے بھی زیادہ مل گئے اور میں فیل ہو گیا, میں ایک بھی نہیں لے پایا. تو یہ بات سندھ کے شہر کی ہے, سندھ کے حصے کی ہے, یہ بات کراچی اور اس کی نہیں ہے. ہاں پورے سندھ کے, صحیح کہہ رہے بات. سر ایک اور چیز بڑی اہم ہے, جس طرح انہوں نے کہا, اس سے کچھ دن پہلے اسد عمر صاحب نے ایک بات کہی, انہوں نے کہا ہے کہ ہم سندھ گورنمنٹ کو پیسہ نہیں دیں گے, سندھ کی عوام پر خود خرچہ کریں گے. یہ مطلب کیا بات تھی؟ سر میں تو اس بات سے ایگری کرتا ہوں, یہ کرنا چاہیے وفاقی حکومت کو. آج 3 سال گزرنے کو ہیں, انہوں نے وہ انٹرسٹ نہیں لیا صوبے کے اندر, میرے صوبے کے اندر جو ان کو لینا چاہیے تھا. دیکھیں سر, 2 چیزیں اس کو ذرا سمجھنا پڑے گا براڈلی. ایک, آپ کے NFC ایوارڈ کے مطابق کچھ ایسا پیسہ ہے جو صوبے کا حصہ ہے, وہ اس کو ملنا ہی ملنا ہے, اس کو یہ نہیں روک سکتے. تو ایک تو ہوتا ہے پروونشل PSDP, وہ رقم آلریڈی 55% صوبوں کے اندر NFC کے تحت پہلے بھی پیسے ان کے رکے ہوئے ہیں, پورے پیسے نہیں ملے. سر ایسی بات نہیں ہے, یہ فیکچول بات نہیں ہے, یہ فیکچول بات نہیں ہے. البتہ اس وقت جو پھڈا پر ہے وہ پروونشل PSDP کے اوپر نہیں ہے, وہ فیڈرل PSDP کے اوپر ہے. یعنی دونوں میں فرق کیا ہے کہ فیڈریشن بھی کچھ پیسہ اپنے پاس رکھتی ہے, جو کہتی ہے ملک میں ہم نے بھی ڈیفرنٹ منصوبے بنانے ہیں نا, ہم نے بھی ڈیم بنانے ہیں, پنجاب اور سندھ میں فرق رکھا جاتا ہے, پانی کا ایشو ابھی فرق رکھا جاتا ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ وفاق کو الٹیمیٹلی وفاق حکومت کو لوگوں نے جج کرنا ہے. ڈیموکریسی کی یہی خوبصورتی ہے. 3 سال ہو گئے ہیں, انہوں نے سندھ کے اندر کوئی بڑا منصوبہ نہیں دیا. مجھے ان کے اوپر بڑا غصہ ہے, انہوں نے کوئی سندھ کے اندر کام نہیں کیا. اب ان کا ٹائم آیا ہے کہ چلیں, اگر یہ کہتے ہیں کہ سندھ حکومت کام نہیں کرتی, چھوڑ دیں. میں تو 3 سال سے یہی تو میں کہہ رہا ہوں کہ چھوڑ دینا سندھ حکومت کو, جو پیسہ آپ نے لگانا ہے وہ تو لگائیں, اپنا جواب تو دیں. اور وہ سندھ حکومت بھی یہی کرتی ہے, بجائے اپنا جواب دینے کے کہ ہمارے پاس جو پیسہ آیا وہ ہم نے کس پروجیکٹ پہ, بس ہے کہ وہ پیرٹنگ ہے, NICVD بتائیں آپ نے کہاں لگایا, چھوڑیں فیڈرل کام کر رہا ہے یا نہیں, اپنے کام کا بتائیں. لیکن البتہ اگر آپ موازنہ کریں تو میں یہ ضرور سمجھتا ہوں کہ یہ جو 3 یا 4 انڈر پاس اس شہر کو بھیک میں مل ہی گئے ہیں, وہ بھی پروونشل حکومت نے کیا ہے. فیڈرل نے تو ایک پائی کا کام یہاں پہ ابھی تک نہیں کرایا, حالانکہ وزیر اعظم بار بار آ کے وعدے کرتے ہیں. تو اسد عمر صاحب, بے شک آپ خود پہ آپ نہ چیف منسٹر کی بات مانیں, وہ کہتا ہے ادھر انڈر پاس بناؤ, آپ کی نہیں, تم سے نہیں ایگری کرتے, میں ادھر انڈر پاس بناؤں گا, اپنی مرضی سے بناؤ, لیکن خدا کے واسطے بناؤ تو صحیح, کچھ تو کرو. کوئی چلو چھوڑ دو یار 12 ارب روپے, کوئی 50 کروڑ روپے کا ہی ہمیں بتا دو کہ یار یہ 50 کروڑ روپے کی یہ واٹر کی ٹنکی ہم نے بنا دی ہے, یہاں پہ کوئی 50-60 لوگ نہا لیں گے پورے سال. کچھ تو کام کر کے دے دیں, ٹھیک ہے, ایک پائی کا تو کام ہو. ایک تو سب سے بڑی ورجیت صاحب مسئلہ یہ ہے کہ انڈرسٹینڈنگ اور تعلقات اور فرق رہا ہے. جس طرح پیپلز پارٹی کی یہاں گورنمنٹ ہے وہاں ہے, جب تک ورکنگ ریلیشن شپ نہیں ہوگا تو کام کس طرح ہوگا سر؟ تعصب پرستی ہے, تعصب پرستی ہے. میں صرف اپنے ڈپارٹمنٹ کی بتاؤں, میرے پاس ہیومن رائٹس ڈپارٹمنٹ ہے. اب یہاں سے INGOs, کیونکہ INGOs بین ہے پاکستان میں نہیں آتی, تو وہاں سے رپورٹ کہاں سے لیتی ہیں؟ فیڈرل گورنمنٹ سے لیتی ہے اور ہیومن رائٹس منسٹری سے لیتی ہے. اب ہیومن رائٹس منسٹری سے باہر جو بھی GSP+ کی جتنے بھی یہاں کی رپورٹس جاتی ہیں, ان کے جو معاہدے پاکستان کے ساتھ سگنیچری ہیں, تو اس طرح کے جتنے بھی کنونشنز وغیرہ ہیں جس پر کام یہاں ہونا چاہیے, جس پہ امپلیمنٹیشن پروسیس ہے, اس میں فیڈرل گورنمنٹ کہتی ہے, رپورٹ کو لکھ کر دیتی ہے کہ باقی تینوں صوبوں میں ہیومن رائٹس کی سچویشن بہترین ہے. وہاں کے آپ کے جو لاز ہیں, جو پالیسیز ہیں, جو جن کے ساتھ معاہدے کیے ہوئے ہیں, تو وہ سارا امپلیمنٹیشن پراپر ہو رہا ہے, ٹھیک ہو رہا ہے. صرف سندھ میں نہیں ہو رہا, سندھ میں ہیومن رائٹس کی سچویشن بھی ٹھیک نہیں ہے, اور وہاں پر جتنے بھی معاہدے کیے ان کے ساتھ وہاں پر عمل درآمد کے معاملے میں سندھ بہت پیچھے ہے. اب میں نے ان سے جب پوچھا, پرسوں میں میٹنگ کر کے میں نے جب پوچھا کہ بھائی آپ کو رپورٹ کسی نے دی, تو اس نے کہا جی وہ اپوزیشن لیڈر نے دی. میں نے کہا باقی صوبوں کے سب سے آپ نے اپوزیشن لیڈر سے رپورٹ لیے, وہاں کی آپ منسٹری سے رپورٹ لیتے ہو, اور یہاں کے اپوزیشن لیڈر سے آپ لیتے ہو رپورٹ کہ بتائیں سندھ میں کیا ہو رہا ہے. اب مجھے بتائیں, جو اپوزیشن لیڈر ہے اس کا تو کام, اس کی ڈیوٹی اپوزیشن کرنا ہے نا,
تو وہ کیوں ہمارے حق میں رپورٹ دے گا؟ تو یہ جو رویہ ہے یہ تعصبانہ رویہ ہے ایسے، اور یہ سندھ گورنمنٹ کے خلاف نہیں ہے، یہ پیپلز پارٹی کے خلاف نہیں ہے، یہ ریاست کے خلاف کھیلتے ہیں، اور یہ وہی ان کی سوچ ہے۔ جب یہ حکومت میں نہیں تھے تب یہ کہتے تھے ٹیکس نہ دو، اور یہ کہتے تھے بل جلا دو، سول نافرمانی ہوتی ہے، ریاست کے خلاف بغاوت ہوتی ہے۔ اب یہ حکومت میں بیٹھے پھر بھی کہتے ہیں کہ نہیں ہم سندھ کو نہیں دیں گے، ہم خود جا کر کس قانون کے تحت آپ جا کے کرائیں گے؟ تو پھر یہ عدالتیں آپ بند کر دو، آپ کو نہیں عدالتوں میں بھروسہ نہیں ہے، ہم خود لوگوں کو ٹانگ دیں گے۔ یہ جو عمران خان کہتا رہا ہے کہ میرے بس میں ہو تو میں 900 لوگوں کو ٹانگ دوں، تو یہ سارے ادارے آپ بند کر دو۔ عمران خان کھڑا ہو کے کہتا ہے میں جیل سے قیدیوں کے ایسی وہ پنکھے نکال دوں گا، بھائی تو قانون بنا اس کا کیا کریں گے؟ تو یہ جو غیر آئینی اور غیر قانونی آپ کا رویہ ہے، جو جابرانہ آمرانہ آپ کا رویہ ہے، اس کو ٹھیک کریں، اس سے اپنی ریاست کے اداروں کو نقصان پہنچتا ہے۔ سر، اداروں کو نقصان پہنچتا ہے، ریاست کو نقصان پہنچتا ہے۔ آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ ملک کے اندر جو صورتحال ہے آپ کے سامنے، یہ کافی اعلانات ہوئے ہیں، سب کچھ ہیں، 3 سال کے بعد گورنمنٹ دعویٰ بھی کر رہی ہے کہ ہم بہتری لائیں گے اور بہتری ہونے جا رہی ہے، یہاں بہتری ہو رہی ہے۔ اس کے 2 چیزیں ہوتی ہیں، تو مہنگائی، دوسری ہے بے روزگاری۔ اس کے اوپر اکانومی کا کتنا امپیکٹ پڑا ہے؟ سر بڑا ایک لاجیکل سٹریٹ فارورڈ سوال ہے، لیکن اس سے پہلے میں صرف ایک بات میں یہ کہوں کہ یہ جو فیکٹ ویر جی صاحب کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے سندھ کے بارے میں اگر ہیومن رائٹس کے بارے میں اس طرح کی رپورٹ دی ہے، فرسٹ آف آل میں ان کو کنڈیم کرتا ہوں کہ یہ فیڈرل ہیومن رائٹس کی جو منسٹری ہے ان کو اس طرح کی حرکتیں نہیں کرنی چاہیے۔ اگر اٹ از اے فیکٹ جو یہ کہہ رہے ہیں، اور مجھے کوئی شک نہیں ہے ان کی بات کے اوپر، کمپلیٹلی پورے سندھ کو اس کو کنڈیم کرنا چاہیے، پورے ملک کو اس کو کنڈیم کرنا چاہیے۔ سر دیٹ بینگ سیڈ، اچھا اب سر نمبر 2، بالکل پاورٹی، انفلیشن پہ یہ قابو نہیں پا رہے، اور آگے کچھ ہمیں نظر بھی نہیں آ رہا کہ شاید یہ کریں گے۔ سر ان کے دور میں تو یہ دونوں چیزیں جو ہے نا بڑی ہیں سر، غربت بھی بڑی ہے، مہنگائی بھی بڑی ہے، بے روزگاری بھی بڑی ہے۔ بالکل ایسے ہی ہے سر، یہ کنسولیڈیشن کی طرف گئے۔ صرف دیکھیں وہ میں ایک سروے رپورٹ پڑھ رہا تھا کہ 6 جو اکنامک انڈیکیٹرز جو حکومتی وزراء روز آ کے ٹی وی کے اوپر بولتے ہیں، 93% لوگ جانتے ہی نہیں ہے کہ وہ ہوتا کیا ہے، 93% لوگوں کو جی ڈی پی کا پتہ ہی نہیں ہے کہ ہوتا کیا ہے۔ تو یہ تو باتیں ہم اور آپ یہ ٹائی اور کوٹ شوٹ لگا کے کرتے ہیں، جو ایک غریب بندہ نیچے بیٹھا ہے اس کو تو اس بات سے پرواہ ہے کہ مجھے جو 10 روپے کی روٹی ملتی تھی آج مجھے 25 روپے کی مل رہی ہے، وہ اس بات پہ اس حکومت سے ناراض ہے۔ اس بات کے اوپر اس حکومت سے نہ لائیں۔ اور نظر یہ آ رہا ہے کہ وہ ایک لنگر خانے انہوں نے کھولنے کی شروع کر دی ہے، لارجر اکنامک پکچر جو ہے وہ ابھی تک اس کی نظر نہیں آ رہی تھی۔ البتہ اب آ کے یہ جو ایک نئی فائنانس ٹیم لے کے آئے ہیں اور یہ جو انہوں نے بجٹ پیش کیا، کہتے تو ہیں کہ اب ہم گروتھ کی طرف جائیں گے، انفلیشن کو کنٹرول کریں گے، لیکن پہلا دھچکا ان کو تبھی لگ گیا جب پری بجٹ سیمینارز کے اندر یہ کہتے رہے 6.5%، اور جس دن بجٹ آیا تو اس دن انہوں نے پروجیکٹڈ انفلیشن دکھائی 8.2%۔ تو یہ تو آلریڈی ناکامی کا اپنی اقرار کر چکے ہیں۔ یعنی کہ غلط فیکٹس فگر دے رہے ہیں؟ سر میں سمجھتا ہوں کہ جو چاہتے تھے کہ ہم کریں، بجٹ آنے تک ودن 3 اور 4 ویکس، بلکہ انفیکٹ 2 ویکس کے اندر ہی غریب عوام تو بجٹ کو اس طرح سمجھتا ہے کہ دال، روٹی، آٹا، آئل، یہ چیز کتنی سستی۔ بڑی مہربانی سر، آپ نے ٹائم دیا، آپ نے میری ٹائم دیا۔ ملک کے اندر غریب کے لیے بجٹ جو ہوتا ہے کہ روزگار ملے، سیلری بڑھے، دال کتنے قیمت کی، آٹا کتنے کا، آئل کتنے کا، یہ روزمرہ کی چیزیں ہوتی ہے۔ غریب کا تو بجٹ